اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے، ان کا تفصیلی قصہ کبھی ہم لیں گے، بھائیوں کا جب ذکر آئے گا خاندانی نظام ہی میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب وہ اپنے والد سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ابا سے کہتے ہیں کہ پروردگار ابا جان ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یوسف کے معاملے میں اور بنیامین کے معاملے میں ہم سے جو سہو ہوا ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کیجیے. تو حضرت یعقوب کہتے ہیں قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہتے ہیں کہ میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ عنقریب سے مراد میں تہجد کی نماز میں تمہارے لیے دعا کروں گا. یہ مطلب ہے کہ یکسوئی کے ساتھ جب خدا سے لو لگاتے ہیں، خدا سے بات کرتے ہیں، تو اس وقت میں تہجد کی نماز کے وقت میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور وہ یقیناً بہت غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ گویا کہ بچوں کے سلسلے میں کچھ خصوصی تربیت کے پہلو ہیں. اب جو آیت ہم نے تلاوت کی یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. قرآن الگ الگ زاویے سے جو ہماری تربیت کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم بچوں کے ایشو کو لیں، بچوں کی اہمیت کو سمجھیں اور بچوں کی تربیت کریں. اس میں ہم نے بتایا ایک پہلو وہ یہ کہ زینت کا پہلو، دوسرا پہلو ہم نے بتایا کہ صالح بچوں کی تمنا انبیاء نے اور بزرگوں نے کی، تیسرا یہ کہا کہ تربیت کا عمومی حکم قرآن نے دیا، اور چوتھا یہ کہ تربیت کے کچھ خصوصی واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سنائے. ان میں سے میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کی آیت اس سلسلے میں کوٹ کر کے بتا دیا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی جیسے تربیت کرتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں. اس کے بعد یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بتانے کا ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتا ہے. وہ نبی نہ ہو تب بھی، مثلا حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. حضرت لقمان نبی نہیں تھے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عرب کے مشہور حکما میں سے تھے، دانشمندوں میں سے تھے، سمجھدار لوگوں میں سے تھے. انہوں نے اپنے بچے کو جو تلقین کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے انہوں نے تلقین کی، گویا کہ پوری زندگی میں جو بچے کی تربیت کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کر دیا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک تقریر ہے جو 5-10 منٹ کی تقریر بچے کے سامنے انہوں نے کر دی، ایسا نہیں ہے. زندگی میں الگ الگ موقع پر انہوں نے الگ الگ پہلوؤں سے بچے کی تربیت کی. ان تمام پہلوؤں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے بعض آیتوں میں یہاں ان کا واقعہ بیان کیا ہے. اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم. بچوں کی تربیت میں یہ سب سے پہلا نقطہ ہے عقیدہ، اور کہا کہ حق یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. بچوں کی تربیت میں نقطہ نمبر 1 اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کی درستگی پر پہلے توجہ دینی چاہیے. ہمارے ہاں جن چیزوں پر توجہ ہوتی ہے سب سے پہلے بچوں کو، وہ بچہ جیسے ہی بولنے لگتا ہے گانا سکھاتے ہیں، رائم سکھاتے ہیں، بابا بلیک شپ گاؤ بیٹے اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، یہی ہے بچوں کو پہلے سے ہم شروعات کرتے ہیں. خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے نے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھ دیا، فلاں پڑھ دیا. شروعات ہم اسی سے کرتے ہیں، پھر گانے بجانے سے. پھر اس کے بعد بچے جو گھر کی باتیں، بڑوں کی باتیں، بڑوں کو گالی دے کر جو بات کرتے ہیں، سنگولر میں بات کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ذرا کہو ماما سے تم نے کیسے بات کی، چاچا کو تم نے کل کیا کہا. یہ ہماری تربیت کی بنیادیں ہوتی ہیں. جبکہ بچوں کو تربیت میں سب سے پہلا نقطہ بچوں کو جو سمجھانے کا ہے وہ یہ کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، اور ہے خدا تو صرف ایک خدا ہے، ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں. بچوں کو بچپن سے ان کی فطرت کی آواز بھی ہے، اور ان کے ذہن میں، ان کے کمپیوٹر میں جو چیز جا کر بیٹھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ یہ کائنات چل نہیں سکتی اور ایک خدا ہے. یہ نقطہ پہلے ان کو سمجھانے کا. اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بیان کی کہ لقمان نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، پھر بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ موضوع پر کل گفتگو ہو چکی ہے. اب اس کے بعد پھر عقیدے کی طرف آتے ہیں، اور ان کا جو خطبہ ہے یا ان کی جو باتیں ہیں لقمان کی، ان باتوں کا اللہ تعالیٰ پھر کنٹینیو کرتا ہے. پھر کہتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما. یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور شرک نہ کریں. جو لقمان نے کہا اسی بات کو مؤکد کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکید کی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، لیکن والدین اگر شرک پر تمہیں ابھاریں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو لیکن ان کی بات کو تسلیم کر کے شرک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ بیان کیا. پھر حضرت لقمان کی بات شروع ہوتی ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ شرک نہ کریں، نمبر 1. نمبر 2 حضرت لقمان کی گفتگو میں عقیدے ہی کی گفتگو ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر.
عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ پروردگار صرف ایک ہے. صرف یہ عقیدہ کافی نہیں ہے, بچوں کو یہ بات بھی بٹھانی چاہیے ذہن میں, اور عقیدہ کا بڑا امپورٹنٹ پہلو کہ پروردگار وہ ہے جو اگر ایک رائی کا دانہ بھی کسی چٹان کے نیچے پڑا ہوا ہو, آسمان میں ہو یا زمین میں ہو, تو ان سب کو اللہ تعالیٰ لائے گا, انہیں جو ہے بہم پہنچا لے گا. اور اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے, بہت باریک بین بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ضمن میں ایک اور پہلو کہ وہ تم پر نگاہ رکھتا ہے, وہ باریک بین ہے. ایسا نہیں ہے کہ کائنات کو بنا دیا اور جا کر کسی گوشے میں وہ چپ ہو کر سو گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ تم پر نگاہ رکھتا ہے. اور تم کوئی بھی کام کرو بیٹے, تم اگر غلط کرو گے, جھوٹ بولو گے, دوسروں سے لڑو گے, فلاں کام کرو گے, تو ان سب پر خدا کی نگاہ ہے اور خدا کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے. اس لیے کہ پروردگار وہ ہے جو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو, اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا, اسے برآمد کر سکتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. یہ دوسری بات ہے جو بچوں کو سمجھانے کی ہے کہ عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور وہ کتنا باریک بین ہے, یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. توحید, اور توحید میں اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں. نمبر 2 یہ بات آئی کہ پروردگار نگاہ رکھتا ہے, وہ صرف کائنات کو بنا کر کسی گوشے میں جہاں چپ بیٹھا نہیں, بلکہ وہ ہم پر نگاہ رکھتا ہے. یہ دوسری بات حضرت لقمان کی نصیحت سے سمجھ میں آتی ہے. عقیدے کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا. جس ترتیب میں یہ باتیں آئیں غور کرنے کی ہے کہ عقیدہ پہلے درست کیا جائے, پھر اس کے بعد عمل کی طرف بات کی جائے. پھر بچے سے انہوں نے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ, نماز قائم کر. اب بچوں کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کو نماز کی تلقین 7 برس کی عمر سے کہنا چاہیے. اس سے پہلے سے بچوں کو نماز میں لے جانا چاہیے, لیکن 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں ضرور نماز کو لے جانا چاہیے, تلقین کرنا چاہیے. اور بچے اگر 10 سال کے بھی ہو کر نماز کو نہ جائیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہیں مارو. گویا کہ معلوم ہوا کہ ان کی عمر جبکہ ڈھلنے کی عمر ہے, بننے کی عمر ہے, اس عمر میں انہیں نماز کی پابندی کرانی چاہیے. تو بچوں کو کیسے ہم تربیت کریں, کن باتوں کی طرف کریں, قرآن ہمیں تفصیل سے بتاتا ہے. عقیدہ درست کریں اور خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور پیدا کریں اور نماز کی انہیں تلقین کریں. تیسری بات کیا کرنا, 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات بچوں کو بچپن ہی سے بتانا چاہیے جو ہمارے سماج کے اندر بالکل جو ہے غیر, مطلب یہ کہ اس کا رواج ہی نہیں ہے, اس کا چلن ہی نہیں ہے, بلکہ ہم ان چیزوں کو دین کا تقاضا ہی نہیں مانتے. وہ یہ ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بچوں کو بتانا چاہیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں بیٹے, یہ دنیا بڑی گندی ہے, یہاں برائیاں ہیں, ظلمتیں ہیں, طوفان گویا کہ غلاظتیں ہیں, عقیدے میں بھی عمل میں بھی لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں, لوگ جو ہے جھوٹ اور لوٹ اور کھسوٹ اور رشوت, یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں. بیٹا ہمارا یہ کام ہے اس دنیا میں کہ ہم اس دنیا کی اصلاح کریں. بچوں کو بچپن سے بتانا چاہیے کہ اس دنیا کی اصلاح کا بیڑا ہم اپنے کندھوں پر اٹھائے, اس دنیا کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. اور جو معروفات ہیں, معروفات سے مراد سماج میں, ہر سماج میں انسان کی فطرت کی آواز ہوتی ہے. کوئی ہندو ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو چوری کو صحیح نہیں سمجھتا, یتیموں کا مال کھانا صحیح نہیں سمجھتا. یہ سب معروفات ہیں, سماج کے اندر یہ معروفات ہیں, لیکن معروف پر لوگ عمل نہیں کرتے, تو انہیں اس کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح منکرات, شراب پینے والے سے پوچھے شراب پینا اچھا ہے کیا, کہتا ہے کہ نہیں. شراب تو بہت دور کی بات, سگریٹ پینے والے اور بیڑی پینے والے سے پوچھے, وہ بھی کہتا ہے کہ صاحب یہ غلط ہے لیکن میری عادت چھوٹتی نہیں. منکرات جو ہوتے ہیں وہ انسانی فطرت اس سے اباح کرتی ہے, لیکن وہ کرتے ہیں, عادتاً کرتے ہیں. تو منکر اور معروف اس کام میں بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے. امر بالمعروف وہ کریں, نیکیوں کا وہ حکم دینے کے عادی بنے, اور برائی کو روکنے کی وہ عادت پیدا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود نیکی پر چلیں گے اور برائی سے رکیں گے. بچپن سے بچوں کو دائی بنانا, کیا انداز ہے لقمان کی نصیحت میں غور کیجئے, ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے. عقیدے کی بات کرنا, خدا کے حاضر و ناظر ہونے کی بات کرنا, بچوں کو عملاً نیک بننے اور خدا سے تعلق لگانے اور نماز قائم کرنے کی بات کرنا, پھر بچوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیں. اس طرح بھی انہیں آگے بڑھانا چاہیے. پھر بچوں کو یہ بتانا چاہیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, کہا کہ یہ کام جب کرو گے دنیا میں تو تم پر تمہارے کلاس کے لڑکے ہنسیں گے, کہیں گے کہ بڑا مولوی ہو گیا, او بڑا صوفی ہو گیا یہ لڑکا, بڑا سنت ہو گیا ہے یہ لڑکا.
ٹیچرز تم پر مذاق کریں گے، غیر مسلم ٹیچرز ہوں تو ہنسیں گے، جمعے کی نماز کے لیے بچہ وقت پوچھے گا تو اس پر بھی ٹانٹ ماریں گے، یہ سب ہوگا۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ نیکی کے راہ پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں، پھولوں کی سیج نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے، مصیبتیں آئیں تو بھی صبر کرنا چاہیے، نیکی پر چلنے کے لیے بھی صبر چاہیے، برائی سے رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے، بچوں کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ آج کی دنیا کے بچے تو صبر سے خالی ہو چکے ہیں، جو مانگے جب مانگے اسی وقت انہیں حاضر ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ والدین بھی جنات کے مانند ہوں گے، یہ بٹن دبائیں گے تو رات کے 12 بجے میپ چاہیے تو میپ، کلر پینسل چاہیے تو کلر پینسل۔ بچوں کے اندر وہ تحمل، بردباری اور صبر اور اپنی ضروریات پر کنٹرول، یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں مفقود ہیں۔ تو بچوں کی تربیت میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں صبر پر آمادہ کریں اور بتائیں کہ یہ راہ عزیمت چاہتا ہے، یہ راہ مشکلوں والا راستہ ہے، اور اس راستے پر بڑے بڑے لوگ جو چلے ان کے قصے ان کو سنانا چاہیے، انبیاء کے قصے سنانا چاہیے، صحابہ کرام کے قصے سنانا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیا، اور پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکا دیے گئے لیکن ذرا برابر بھی انہوں نے حرف شکایت زبان پر نہیں لائی، اور کبھی خدا کے خلاف انہوں نے واویلا نہیں مچایا، بلکہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہی کہتے تھے، جبکہ ان کی چھاتی سے خون کا فوارہ نکلتا تھا، لیکن اس وقت بھی آخری دم بھی وہی صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔